رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، اسلامی بھائیوں، آج کے اس خطبے میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی زندگی کی کچھ قدروں کا ذکر کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، بلکہ امت کا ایک بڑا طبقہ اپنی علمی جد و جہد، اپنی انا اور اپنی ضد پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایسی دیو مالائی شخصیت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جس سے آپ کا عام انسانوں کے لیے قدوہ ہونا، نمونہ ہونا، آئیڈیل ہونا وہ دور ہو جاتا ہے اور ناممکن ہو جاتا ہے. اسی لیے اس بحث پر زیادہ زور دیا جاتا ہے کچھ امت کے کچھ طبقے میں کہ آپ بشر تھے کہ نہیں تھے، آپ نور سے پیدا کیے گئے کہ جس طرح عام انسان پیدا کیے ویسے پیدا کیے، آپ حاضر ہیں، ناظر ہیں، آپ عالم الغیب ہیں، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ سے استغاثہ اور آپ سے مدد آپ کی زندگی اور آپ کی زندگی کے بعد، بلکہ آپ کی موت کے بھی منکر ہیں. یہ سب مسائل، اس کے پیچھے جو حقیقی شخصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ چھپ جاتی ہے. عام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قدوہ، آئیڈیل بنایا تھا، اور آپ کی رسالت و نبوت کی صداقت سب سے پہلے آپ کی اجتماعی زندگی کی قدروں سے جانا گیا تھا. آپ کی اجتماعی زندگی جو سوشل لائف تھی، اس کی جو عظیم قدریں تھیں آپ کی زندگی میں، اسی سے آپ کی نبوت اور رسالت کی صداقت ثابت ہوئی تھی. بخاری شریف میں ایک لمبی روایت ہے جس کا باب ہے باب اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں. اس حدیث بڑی لمبی حدیث ہے جس میں پورا واقعہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے وحی کا آغاز ہوا، آپ پر وحی کا کیسے آغاز ہوا، کیسے ابتدا ہوئی. اس واقعے کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ غار حرا جا کر کے تنہائی میں، خلوت میں
اللہ کی عبادت کرتے تھے جیسے ان کی سمجھ میں آتا تھا، کیونکہ اس وقت تو کوئی شریعت تو نازل ہوئی نہیں تھی. لیکن آپ کو حدیث میں آتا ہے آپ کو تنہائی جو ہے وہ راس آتی تھی. کیوں تنہائی راس آتی تھی؟ کیونکہ معاشرہ پورا شرک و کفر میں ڈوبا ہوا تھا، ظلم عدوان کی آندھی تھی. تو آپ اکیلے میں جا کر کے کان یتحنث یتعبد، بعض روایت میں ہے کہ آپ جا کر کے وہاں عبادت بندگی ریاضت کیا کرتے تھے. آخر وہ دن آیا جب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، جبرائیل نامی فرشتہ سب جانتے ہیں، اللہ کا پیغام لانے والا فرشتوں کا سردار جبرائیل ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، 5 آیتیں دے کر بھیجا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی توقع نہیں تھی، اور نہ ہی آپ کو اس سے پہلے کوئی الہامی کیفیت آپ پر طاری نہیں تھی، آپ کو بتایا بھی نہیں گیا تھا. فرشتے نے آ کر آپ کو اپنے سینے سے دبایا، دبوچ لیا ایسے سینے سے، جیسے ہم معانقہ کرتے ہیں ایسا، اور دبوچ کر کے چھوڑا. پوچھا، کہا اقرا یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو تم. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں. بات یہی تھی حقیقت میں، آپ نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی تھی، تو آپ نے صراحت کہہ دیا میں پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، بھائی مجھ سے کیوں پڑھنے کے لیے کہتے ہو. پھر دوبارہ دبایا، پھر کہا یہی بات، پھر آپ نے معذرت کی. تیسری مرتبہ دبا کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. جمہور علماء کی رائے یہی ہے، محققین کی، کہ یہی 5 آیتیں جو سورہ علق کی ہیں، یہ ابتدا آپ پر وحی کی ابتدا انہی 5 آیتوں سے ہوئی تھی. ان 5 آیتوں کا موضوع تو علم ہے، قرات ہے، کتابت ہے، جو علم کا موضوع ہے، وہ ہمارا خطبے کا موضوع نہیں ہے. اس کے بعد جو ہوا وہ ہمارے خطبے کا موضوع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے، کیونکہ ایسا سابقہ کبھی آپ کی زندگی میں پیش نہیں آیا، اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ کیا معاملہ ہے. آپ حدیث میں آتا ہے کہ آپ گھبرائے ہوئے، کانپتے ہوئے، تھراتے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے. اس وقت آپ کی تنہا وہ بیوی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی. ان سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو اپنے اوپر ڈر لگ رہا ہے، یعنی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ میں ڈر گیا ہوں کہ نہ جانے کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو اب سنو واقعہ، یہاں سے خطبے کا موضوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنتے ہی جب یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، میں تو اپنے آپ پر ڈر رہا ہوں، یعنی ڈر رہا ہوں کہ نہ جانے کیا پیش آ گیا میرے ساتھ، کہیں کوئی بیماری، کہیں کوئی ہلاکت، کہیں کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو مجھے جان جوخم میں ڈال دے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنتے ہی فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں. ڈرنے کی کوئی بات ہرگز نہیں ہو سکتی، آپ کے ساتھ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. ابشر، آپ خوشخبری قبول کیجئے، یعنی اس کو آپ بشارت سمجھیے، اس کو آپ خوشخبری سمجھیے جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہے. ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ نے قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں یہ کہہ دیا؟ اس کے بعد اسباب ذکر کر رہے ہیں. آپ کی اجتماعی زندگی جو انہوں نے آپ کے ساتھ بتائی تھی، گزاری تھی، اس یعنی تقریباً 25-26 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تھی، اور 40ویں سال آپ کو نبوت ملی تھی. کتنا ہو گیا؟ 15 سال کا عرصہ، 15 سال آپ کے ساتھ گزارا.
15 سال میں ایک عورت اپنے شوہر کے بارے میں سب کچھ جان جاتی ہے، سمجھ گئی کہ یہ شخصیت کیسی ہے۔ آپ نے اسی لیے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کلا لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، ہرگز۔ اور قسم کھا کے کہا کلا واللہ، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اسباب ذکر کے 5 اسباب ذکر کے، انگلیوں پہ گن لینا، بعض روایتوں میں اس سے زیادہ ہے، لیکن بخاری اور مسلم کی روایت میں 5 تذکرہ 5 اسباب۔ فرمایا انک لتصل الرحم، آپ وہ انسان ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی جانتے ہو؟ یعنی رشتہ داریوں کو جوڑتے ہو، رشتوں کو جوڑتے ہو، کاٹتے نہیں ہو۔ وتصدق الحدیث، آپ بات سچی کرتے ہو، سچی بات بولتے ہو۔ آپ کی زندگی میں کسی نے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہوگا، ہمیشہ سچ بولنے والے تھے آپ۔ ابھی تشریح کروں گا۔ تیسرا سبب فرمایا وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومِ، اور جو انسان مال و دولت سے محروم ہے، معدوم ہے، بیچارہ اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، اس کے لیے آپ کما کر اس کی مدد کرتے ہو۔ تَقْسِمُ الْمَعْدُومِ وَتَحْمِلُ الْكَلْبِ، اور جو عاجز انسان ہے اس کو آپ سہارا دیتے ہو۔ سواری پہ نہیں اٹھتا تو اٹھا کے سواری میں اٹھا دیتے ہو۔ کسی بھی طرح کا عاجز ہے، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، تو آپ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہو۔ وَتَقْرِ الضَّيْفِ، اور مہمان نوازی جو کرتے ہو آپ مہمان نواز ہو۔ چوتھی صفت۔ 5ویں صفت کہا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے مسائل میں، حق کی راہوں میں جو مصیبتیں آتی ہیں، حق کی راہ میں، یاد رکھنا حق کی راہ میں، کیونکہ مصیبت حق کی راہ میں بھی آتی ہے اور باطل کی راہ میں بھی آتی ہے۔ تو کہا حق کی راہ میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس میں آپ مدد کرتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو ریلیف کے لیے، ریلیف کرتے ہو۔ آپ خود جو دے سکتے ہو دیتے ہو، لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہو۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، 5 صفات ذکر کی، 5 کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے، سوشل لائف سے ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا آپ راتوں رات اللہ کی عبادت کرتے ہو، یہ نہیں کہا آپ ایسا کہ آپ کی عبادت کی زندگی تو اس وقت کوئی خاص تھی بھی نہیں، لیکن اجتماعی زندگی تو آپ بچپن سے لوگوں کے درمیان تھے، اسی معاشرے میں تھے۔ اس لیے اور 15 سال ان کو اپنی ازدواجی زندگی میں تجربہ کیا تھا۔ اجتماعی ازدواجی زندگی سے پہلے بھی آپ کے ساتھ تجارت کیا تھا، آپ کو تجارت شراکت کی تھی، آپ کی شراکت میں تجارت کی تھی، وہ بڑا فائدہ ہوا تھا۔ اس طرح بھی آپ کی امانت، سچائی وغیرہ کا جو ہے امتحان ہو چکا تھا۔ تو پہلی چیز کہا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہو۔ یہ بڑی عظیم صفت ہے ہماری اجتماعی زندگی کی، ہم رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں کہ کاٹتے ہیں۔ آج اکثر مسلمان رشتہ داریاں کاٹنے میں لگا رہتا ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر پاتے ہیں۔ دور کا تو چھوڑو، بھائی کو، ماموں کو، خالو کو، فلاں کو، دور کے رشتوں کو چھوڑو، جن کے وجود سے اس کا وجود ہے، ماں باپ، وہ بھی اپنی اولاد کی صلہ رحمی کے محتاج رہتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب یا بعید تصل الرحم کہا، آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہو۔ اور اسلام کی یہ بنیادی تعلیم ہے کہ ہماری زندگی میں صلہ رحمی ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کے مستحق ہمارے والدین ہیں۔ اس کے بعد جس کا جتنا ہی قریبی رشتہ ہے اتنے ہی زیادہ اس کا حق ہے اور اس کو جوڑنا چاہیے۔ اس رشتہ داریوں کے جوڑنے میں ہماری اجتماعی زندگی کی قدریں واضح ہوتی ہیں۔ دنیا ہم کو ہماری نماز سے نہیں جانتی ہے اتنا زیادہ جتنا ہماری اس سوشل لائف میں ہماری خدمات سے جانتی ہے۔ اسلام کی تعلیم، اسلام کی صداقت اگر غیر مسلموں پر قائم کرنا ہے تو سوشل لائف میں جا کر کے، اجتماعی زندگی میں
غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو بلا تفریق ملت و مذہب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تب لوگ سمجھیں گے کہ یہ کسی ایسے دین کا آدمی ہے جو دین اس پر ابھار رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے. بڑی دلیل اس کی یہ ہے، آپ کے گھر میں ابو طالب نام کے چچا ابو طالب آپ کے چچا تھے اور مسلمان نہیں تھے. اسلام قبول ہی نہیں کیا. آخر تک آپ ان کے لیے بڑا ارمان تھا آپ کے دل میں، بڑی جد و جہد، بڑی نصیحت کی، بڑا وہ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. یہ تو اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے. ان اللہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء. اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جو ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے. فرعون کے گھر میں اس کی بیوی آسیہ، نام ہو سکتا ہے کہ کچھ اور رہا ہو لیکن آسیہ کے نام سے مشہور ہے. وہ مسلمان ہو گئی، وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے. لیکن اور موسیٰ علیہ السلام اسی گھر میں پلے بڑھے اور فرعون کو نصیب نہیں ہوئی، ایمان لانا نصیب نہیں ہوا. تو اس بہت سارے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اس بات کو ذکر کیا ہے. لوط کی بیوی، لوط علیہ السلام نبی تھے، ان کی بیوی جو ہے مسلمان نہیں ہوئی. نوح علیہ السلام کی ایک بیوی، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی. نوح کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا. تو یہ سب اللہ کا کام ہے. لیکن جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ، اس کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے. اجتماعی زندگی میں ہمیں اپنی قدر کو واضح کرنا ہے کہ ہم اجتماعی زندگی کی قدروں کو نبھاتے ہیں، چاہے کوئی مومن ہو، چاہے کوئی مشرک ہو، چاہے کوئی دین اسلام قبول کرے، چاہے کوئی نہ بھی کرے. لا اکراہ فی الدین. دین میں زور زبردستی نہیں ہے. دین میں کوئی زور زبردستی کا یہ سودا نہیں ہے. یہ تو اللہ کا انعام ہے. دین اسلام کی طرف رہنمائی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے. یہ نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے. لیکن جو ہمارے ہاتھ میں ہے، مدد کرنا دوسروں کے ساتھ کھڑا ہونا، وہ کرنا چاہیے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے ساتھ پوری زندگی رہ گئے اور سمجھاتے رہے حتیٰ کہ موت قریب آئی تو جا کے کہا چچا میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، میں آپ کے لیے سفارش کر دوں گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں حجت قائم کر دوں گا. لیکن جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے ان لوگوں نے کہا باپ دادا کا دین چھوڑو گے؟ نہیں چھوڑ سکے. لیکن ابو طالب بھی، چچا بھی آپ کی حمایت خاندانی وجاہت کی بنیاد پر، خاندانی تعلق کی بنیاد پر، بھتیجا ہے تو کرتے تھے حمایت. لیکن وہ حمایت صرف اتنا کام آیا کہ جیسا کہ بخاری شریف وغیرہ کی روایت میں ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، لیکن ہوں گے جہنمی، کیونکہ پڑھا نہیں کلمہ. جنت میں جانے والا سرٹیفکیٹ نہیں لیا، اس لیے جہنم میں جائیں گے. لیکن جہنم میں بھی بہت سارے درجات ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، اسماء بنت ابو بکر کی ایک بیٹی ہے اسماء. ان کی ماں ایک عرصے تک کافر تھی، مشرک تھی. بخاری شریف کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ جا قدمت علی امی وہی مشرکۃ وہی راغبۃ فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاصلها. آپ نے فرمایا سلی امک. کہتی ہیں کہ میری ماں ایک دن، کہیں وہ دوسرے خاندان اور قبیلے میں کہیں رہتی تھی، ایک دن آئیں ہدیہ تحفہ لے کر کے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے. بیٹی اسماء بنت ابی بکر ان سے ملنے آ رہی ہیں. تو جب ملنے آئیں تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ مشرک ہیں. پھر کہتی ہیں کہ وہ ان کو کچھ لالچ بھی تھی کہ مجھ سے کچھ ملے گا ان کو. وہی راغبۃ، بعض لوگوں نے کہا اسلام کی رغبت تھی، بعض لوگوں نے کہا دنیاوی رغبت تھی.
تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا کہ میری ماں آئی ہے میرے پاس اور وہ ابھی مشرکہ ہے، لیکن اس کو لالچ ہے کچھ، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ بیٹی کی حیثیت سے اپنے ماں کے ساتھ میں اسی طرح پیش آؤں جیسے ایک بیٹی ماں کے ساتھ پیش آتی ہے، یا میرے اور اس کے درمیان کوئی حائل ہے اسلام دین؟ یعنی تو آپ نے فرمایا سلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اسلام منع نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ تمہارے خونی رشتے سے اس کا تعلق ہے، تمہارے خاندانی حسب و نسب سے اس کا رشتہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ، لمبی آیت ہے، سورہ لقمان میں جا کے پڑھ لیجئے گا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، کیونکہ یہ ماں ہے جس نے تمہیں بڑی مصیبتوں سے پالا بڑھایا ہے، حمل میں کی حالت میں، حمل کے بعد بھی، اس لیے تم ان کے ساتھ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو اپنے حق بیان کرنے کے ساتھ فوراً کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ دونوں یعنی ماں اور باپ یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے اوپر زور ڈالے، فورس کر ڈالے کہ تم میرے ساتھ شرک کر لو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، فلا تطعهما، پھر ان کی بات نہیں ماننا، لیکن اگر کوئی ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے ہیں، ان کی اطاعت کا مسئلہ ہے جس میں نہ کفر ہے نہ شرک ہے نہ کوئی ایمان اور عقیدے کے بگڑنے کا مسئلہ ہے، صرف ان کے ساتھ ہمدردی ہے، تعاون ہے، مالی معاونت ہے یا جسمانی تعاون ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا ہے تعاون جس کا دین عقیدہ ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس لیے ہمارا دین اجتماعی طور پر سوشل لائف میں یہ کہتا ہے کہ انسان کو انسان کے ساتھ رہنا چاہیے، انسان کو انسان کے ساتھ کھڑا رہنا، اور یہ نیکی، یہ صفت جس انسان کے اندر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں مسند حاکم کی روایت میں ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیا کہ صنائع المعروف تقی مصارع السوء والآفات والہلاک، نیکیاں کرنا یعنی اجتماعی زندگی میں دوسروں کے کام آنا، یہ تم کو کیا کرتا ہے؟ مصارع السوء، یعنی ایسے خطرناک قسم کے ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے کہ جس میں انسان اپنی جان کھو بیٹھتا ہو، اپنے اعضاء جوارح کھو بیٹھتا ہو، جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے۔ تو جو انسان اجتماعی زندگی میں دوسروں کے کام آتا ہے، اس کی زندگی میں آفتیں، مصیبتیں اور رسوائیاں نہیں آتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لوگوں نے مارنا چاہا، قتل کرنا چاہا، کئی مرتبہ سازشیں کی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ بہت سارے واقعات ہیں جن کے ذکر کرنے کا یہاں موقع نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت جو خدیجہ نے ذکر کی، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، پھر آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا؟ آپ ڈریے نہیں، اس کا مطلب آپ ڈریے نہیں۔ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ جھوٹے نہیں ہیں، پوری زندگی کبھی لوگوں نے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے سیرت کی کتابوں پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، ایسے پڑھاؤ جیسے قرآن پڑھاتے ہیں۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت اور غزوات
یعنی تاریخ، اپنی اسلامی تاریخ اور انبیاء کرام کی سیرتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں، صحابہ کرام کے تذکرے ایسے سکھاتے تھے اپنے بچوں کو جیسے قرآن کی سورتیں پڑھاتے ہیں، جیسے قرآن کی سیرتیں پڑھاتے ہیں، کیونکہ جو انسان اپنے ماضی سے کٹ گیا اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا ہے۔ آج دیکھ لو ہمارے نوجوان کیسے ضائع ہوئے ہیں، کیسے ضائع ہو گئے، ان کا کوئی ماڈل ہی نہیں ہے، ان کا کوئی آئیڈیل ہی نہیں نظر آتا ہے ان کو، ان کے بال نہ جانے کس ماڈل کے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے نہ جانے کس ماڈل کے ہوتے ہیں، ان کا چہرہ مہرہ نہ جانے کس ماڈل کا ہوتا ہے، سب ضائع ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کا آئیڈیل اس دنیا میں کون ہے، ان کا رہنما کون ہے، ان کا ہیرو کون ہے۔ ان کا ایک ہی ہیرو ہے، ایک ہی ماڈل ہے، ایک ہی آئیڈیل ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، اے ایمان والو، تم سب کے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں اسوہ ہے۔ اسوہ کس کو بولتے ہیں؟ نمونہ۔ نمونہ کس کو بولتے ہیں؟ جس کو انگریزی میں آئیڈیل بولتے ہیں۔ وہ ہے تمہارے رسول کی زندگی میں ہے جس کو جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ یعنی مثلا مقصد ہے مسلمان، ہر مسلمان کا آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اب دیکھو، ان کے چہرے مہرے کو دیکھو، ان کے لباس کو دیکھو، ان کی وضاقتہ کو دیکھو، ان کے بال کے اسٹائل کو دیکھو، ان کے لباس کی اسٹائل کو دیکھو۔ کسی کافر اور مشرک کی نقل تو نہیں کر رہے، کسی کو اپنا ہیرو تو بنائے، کسی کھلاڑی کو، کسی فلمی ہیرو کو، کسی کو۔ لڑکیاں بھی آج ننگے پن کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ آج ہمارے بچے، ہمارے نوجوان لڑکے اگر مسجد میں نہ ہوں، باہر ہوں، تو پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ اکثر، میں نہیں کہتا اللہ ماشاءاللہ، لیکن اکثر کا بازار میں، سڑک پر، پارکوں میں گھومتے ہوئے آپ دیکھو گے تو نام بغیر پوچھے نہیں جان سکتے کہ یہ مسلم ہے کہ غیر مسلم۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اپنی شخصیت جانتے ہی نہیں ہے کہ ہماری کیا شخصیت ہے، اس شخصیت کا آئیڈیل نہیں جانتا ہے کہ ہمیں کس کی شخصیت پر اپنی شخصیت بنانی چاہیے، کس شخصیت کی ہمیں نقالی کرنی چاہیے، نہیں معلوم اس کو۔ اس لیے سکھانا ضروری ہے۔ اجتماعی زندگی میں کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کون مصیبت ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، سکھانا چاہیے کہ غریب کے ساتھ کھڑے ہو، پریشان حال کے ساتھ کھڑے ہو، اس کے پوچھے بغیر کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا کیا چیز ہے، تم کھڑے رہو اس کے ساتھ، جتنا آ سکتے ہو کام اس کے کام آؤ۔ یہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ آج اس کی ترجمانی کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے مکے والوں نے آپ کو 2 ٹائٹل دیا تھا، صادق اور امین۔ پہلے یعنی اسلام کی دعوت دینے سے پہلے، نبی ہونے سے پہلے صادق اور امین۔ کس بنیاد پر؟ کیونکہ آپ اپنی اجتماعی زندگی میں، سوشل لائف میں کبھی خیانت نہیں کی تھی۔ خیانت بہت کسی کی ہوتی ہے، پاک دامنی بچا کے رکھنا وہ بھی امانت ہے، پاک دامنی کو خراب کرنا، داغدار کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ کسی کا مال، کسی کی دولت، کسی کا پیسہ، کسی کا وعدہ لے کر کے اس سے وعدہ خلاف، یہ بھی خیانت ہے۔ سچ بولنا اور امانت کا پاس و خیال رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے ٹاپ پر تھے، اسی لیے لوگوں نے صادق اور امین آپ کو ٹائٹل دیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے کہا انک تصدق الحدیث، آپ تو سچی باتیں کہتے ہیں، اور آپ تقسم المعدوم، کما کر جو لاتے تھے، دیکھتے تھے کون پریشان حال ہے اس کو دے دیتے تھے، کون غریب ہے، کون محتاج ہے، اس کو دے دیتے تھے، اس سے قطع نظر کہ وہ ہمارے دین پر ہے کہ نہیں ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، جو عاجز ہے اس کو آپ اٹھاتے ہیں، سہارا دیتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ وَتَقْرِضُ الضَّيْفَ، ضیافت میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یہ 5 صفات، یعنی مصائب میں، مصیبتوں میں، حق کی راہوں میں مصیبتیں آتی ہوں تو آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اسی لیے زمانے جاہلیت میں جب حلف الفضول نام کا ایک معاہدہ ہوا، حلف الفضول کا معاہدہ ہوا تھا
کفار اور مشرکین اس زمانے میں بھی جب دیکھا ظلم بڑھتا جا رہا ہے اور یتیم کا مال لوگ کھا رہے ہیں اور بہت ساری زیادتیاں ہیں، تو ایک کمیٹی بنائی گئی کہ ہم مل کر کے جو ہے یہ سب ظلم ہٹائیں گے۔ وہ توحید کا مسئلہ نہیں تھا، عبادت کا مسئلہ نہیں تھا، یہ اجتماعی زندگی کی ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور شریک ہوئے، اور جب اسلام آیا تو آپ نے فرمایا لو دعیت الی مثل ھذا لاجبت۔ آج مسلمان اسلام آنے کے بعد بھی کوئی مجھے بلائے اس طرح کے کاموں میں تو بڑھ چڑھ کر میں اس میں حصہ لوں گا۔ اس لیے اگر کوئی سوشل کام کے لیے، سوشل ورک کے لیے کوئی کمیٹی کوئی علاقے میں معاشرے میں بنائی جائے، مسلمان کو اس میں حصہ لینا چاہیے، شریک ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھو گے تو بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں ملت اسلامیہ سے۔ اس ملک میں رہنے والے، اس ملک میں پچھڑے کچلے طبقے کے جو لوگ تھے ان پر بھی بہت ظلم ہوا ہے بڑے طبقے والوں کی طرف سے۔ اگر مسلمان ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے تو آج اقلیت میں نہیں ہوتے۔ یہ ایک حقیقت ہے، تاریخی حقیقت۔ انسان کو غلام بنا لیتا ہے، دل جیت لیتا ہے۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے اس بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی زندگی کو قریب سے پڑھ کے دیکھو، غور سے پڑھ کے دیکھو، اور آپ کی اجتماعی زندگی کی جو اعلیٰ قدریں ہیں ان کو اپناؤ، ان کو پھیلاؤ، ان لوگوں میں بتاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے کہ یہ رحمت للعالمین کا ان کو اللہ تعالیٰ نے لقب دیا ہے، رحمت للمسلمین نہیں کہا ہے، بلکہ کیا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے نبی، ہم نے آپ کو تو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سارے جہان میں انسان بھی ہیں اور غیر انسان عام مخلوقات بھی ہے، اس لیے آپ کی نبوت سے صرف انسانوں کو رحم و کرم نہیں ملا بلکہ حیوانوں تک کو، نباتات، جمادات، سب کو رحم ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے۔ اس چیز کا ہمیں مظاہرہ کرنا ہے، اس چیز کا تعارف کرنا اپنی عملی زندگی سے، لسانی اور نظریاتی زندگی سے نہیں، عملی زندگی سے، پریکٹیکل لائف میں ہمیں ایسے لوگوں کو قریب لانا چاہیے کہ جو بدگمانی میں ہیں، جو بدزنی کا شکار ہیں، اور انہیں بتانا چاہیے کہ اسلام میں یہ اعلیٰ قدریں ہیں، اسلام کی یہ اخلاقی قدریں ہیں کہ جن میں ہم آپ کو کہ انسانیت کے نقطہ نظر سے کسی سے کمتر نہیں سمجھتے ہیں، کسی سے انسانیت کے نقطہ نظر سے سارے انسان، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر مختلف قبائل اور خاندانوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ صرف تعارف کے لیے ہے لیکن افضلیت ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ سب سے افضل وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اس کو ڈرنے والا ہے، یعنی جو اللہ کے بارے میں جس کا علم، جس کا تقوی، جس کی خشیت، جس کی انابت ہے، وہ ہم میں سب سے اچھا ہے۔ لیکن انسانیت کے نقطہ نظر سے سب برابر ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی لکنہ بالتقوی، کلکم من آدم وآدم من تراب۔ ہمارے دین میں یہ ہے کہ سارے انسان ایک کنبہ ہے، ایک ہی کنبہ ہے ساری انسانیت، اس میں کوئی اوپر کوئی نیچے نہیں ہے، سب آدم کی اولاد ہیں۔ جب سب آدم کی اولاد ہیں تو ہم بھی، مسلمان بھی آدم کی اولاد ہے، غیر مسلم بھی آدم کی اولاد ہے، تو سب اس برادرہوڈ میں سب برابر ہیں، اس اخوت میں سب برابر ہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی زندگی کی خصوصیتوں کو، قدروں کو سمجھنے اور اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔